لشکر کلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں گریبان نہیں ہوں زمانے سے. میں یوں ہی دستوں گریبان نہیں ہوں زمانے سے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. تشریف لاتے ہیں سر طلحہ حسن سلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرندوں کو مل ہی جائیں گے فضاؤں کے سلسلے. پرندوں کو مل ہی جائیں گے فضاؤں کے سلسلے. دلوں میں ہو حوصلہ تو آسماں بھی چھوڑے ہیں. تمام پیرنٹس کو, تمام ٹیچرز کو, میرے والدین یہاں بیٹھے ہیں, سارے بچے, سارے استاد میرے ادھر بیٹھے ہیں, آپ سب کو بہت زیادہ السلام علیکم. اور سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ کہ آپ سب نے اتنی محنت کی ہے, اور آپ سب کے اس سب محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سال کے بھی پیسے تک پہنچ چکے ہیں. اسکول واپس آنا میرے لیے, میں نے اسکول چھوڑا تھا 2013 میں. اس کے بعد میں نے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بھی جا کر پڑھائی کر لی. میں نے KPK میں پڑھائی کر لی, میں نے پنجاب میں پڑھائی کر لی, میں نے ہر طرف آگے پیچھے سارا ملک دیکھ لیا, دنیا بھی دیکھ لی. لیکن واپس گھوم پھر کر میں اسی جگہ پر آتا ہوں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا ابتدا ہوئی. یہاں پہ میں نے سب کچھ سیکھا, یہاں پہ میں نے پڑھنا سیکھا, اور یہ پڑھائی مجھے جہاں تک بھی لے کر گئی ہے اس سب میں اسکول کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. لیکن ایک بات جو ہم اکثر, مطلب میں اپنے روزمرہ میں بھی اس بات کو نظر انداز کر جاؤں شاید, لیکن یہ بات کبھی بھی میرے دماغ سے نہیں جائے گی کہ اس اسکول کے پیچھے 33 سال کی محنت میرے والد صاحب کی ہے. انہوں نے اس ادارے کو دن رات محنت کر کے آپ کے بچوں کو اسکول سے ہزاروں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں, ان سب کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ کر ایک محنت کی ہے, جو محنت کی ہمیں روزمرہ میں نظر تو نہیں آتی, لیکن وہ محنت, وہ خدمت کسی سرکاری دفتر میں, کسی ہسپتال میں, کسی اسکول میں, کسی روڈ پر, کہیں ہر جگہ وہ محنت روز جو ہے سامنے آ رہی ہے. اور اس محنت کا صلہ جو ہے, میں تو میرے والد صاحب کو تو مل ہی رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کو ملے, کیونکہ وہ یہ محنت انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں کی ہے, وہ محنت ہمارے پورے علاقے کے لیے کی ہے. اور اس علاقے کا نام جہاں جہاں پر بھی اٹک کا نام لیا گیا ہے, وہاں وہاں پر میرے والد کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور رہا ہے. But there's a lot more to that. It's not just کہ انہوں نے وہ محنت کی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے. تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باپ جوتے نہیں لیتا اور سارا دن رات محنت کرتا ہے, اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے. وہ آپ کی بات بھی کر رہے تھے, لیکن وہ اپنی بات بھی کر رہے تھے. ہمارے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے بہت اچھے وقت بھی اپنے گھر پہ دیکھے اور کچھ مشکل حالات بھی دیکھے, لیکن کسی بھی وقت پہ میرے والد نے ہمیں اس چیز کا اثر نہیں ہونے دیا. ہمارے اوپر انہوں نے محنت کی ہے, اور اس محنت کا ہی صلہ ہے کہ میں آج یہاں پہ آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن he wasn't alone in that effort. اس محنت میں صرف ان کا ہاتھ نہیں تھا, میری والدہ ساتھ بیٹھی ہیں. میری والدہ نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ محنت کی. میں 3rd کلاس میں تھا, تو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن, اسکولس, these places, these things can open doors for you. دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں, گزرنا آپ کا خود ہوتا ہے. تو لیکن وہ اس گزرنے میں جو محنت والدین کی ہے, جو پیچھے سے ہمیشہ ایک آواز ہے جو آپ کو, جو کہ مطلب چیئر آن کر رہی ہے, ہمیشہ آپ کا حوصلہ بٹا رہی ہے, پیچھے سے آواز دے رہی ہے, وہ آپ کے والدین کی ہے. تو 3rd کلاس میں میرے فادر نے مجھے ایک ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں, اسپیچ کانٹیسٹ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ پرفارم کرنے کے لیے مجھے سائن اپ کروایا. لیکن ساری شام, ساری رات میری ماں نے میرے ساتھ محنت کر کے مجھے یاد کروا کر ایک لفظ, ایک اشارہ, میرے گھر پہ ابھی بھی اس بات کا مذاق ہوتا ہے کہ ماما نے کتنی محنت کی ہے. لیکن آپ لوگ جو اسکول میں روز کا وہ دیکھتے ہیں, اس میں میرے فادر کے ساتھ میری مدر کی بھی بہت زیادہ محنت شامل ہے. اور نہ صرف یہاں پہ, انہوں نے گورنمنٹ کے اداروں میں وہ چیزیں جو کہ نظر انداز ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں جو کہ we say the hidden side of the society, the people don't see, ادھر بھی محنت کی ہے. اور اس سب محنت کے پیچھے میری ماں کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. کسی کے بھی محنت کے بغیر میں آج یہاں پر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن
بتانے کا نتیجہ میرا مطلب میری طرف سے گریٹیٹیوڈ ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ لوگ وہ پیرنٹس ہیں، میرے پیرنٹس ہیں تو جو سخت محنت کرنے کا وقت کر لیا ہمارے اوپر، دوسروں کے بچوں پر آج تک کر رہے ہیں. لیکن اب آپ لوگ پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں نے اسی اسٹیج پہ پرفارم کیا جس اسٹیج پہ میں پرفارم کر رہا تھا کچھ کافی سال پہلے. لیکن جو امپورٹنٹ رول جو کہ اتنا اہم کردار والدین ادا کرتے ہیں، جو کہ والدین کا جتنا زیادہ امپورٹنٹ اس جگہ پر رول ہے، وہ چیز آپ کبھی بھی نہیں. اسکول آپ کی زندگی، آپ کے بچے کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے. اسکول آپ کو چیزیں سکھاتا ہے لیکن اس پر عمل گھر پہ ہوتا ہے. اور میرے آنے کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ چل کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. آپ کے بچے آپ کا احساس ہیں. انویسٹ ان دیم. انویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ فیس دیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، وہ سب کریں گے، لیکن انویسٹ ان دیئر کیریکٹر، انویسٹ ان دیئر ڈیولپمنٹ. بچے سوشل میڈیا کی بات ہوئی اور بھی چیزوں کی بات ہوئی، بچوں کو اب دوڑ اسکول سے آگے نکل گئے. اسکول میں پڑھایا جائے گا، اسکول میں سکھایا جائے گا. اس سے اگلا جو کام ہے وہ والدین کا ہے اور اس سے پچھلا کام بھی والدین کا ہے. اسکول ایک درمیان میں کردار ادا کرے گا. اور میرے والد صاحب کی، میری والدہ کی پوری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ کردار اسکول ادا کرے. لیکن ہر بچہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کردار پیرنٹس بہت زیادہ ادا کرتے ہیں. اور ایک جو بات ہے، کوئی بھی دو بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں ہوں، میرا بھائی بھی ماشاءاللہ پاکستان کی بہت نامی گرامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. وہ اس کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ علیحدہ تھا، میرے وہاں تک پہنچنے کا راستہ علیحدہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ایک جیسا نہیں سمجھے. ہر بچہ علیحدہ ہوتا ہے. ہر بچے کو سمجھ کے اپنے بچوں کی بات سن کے ان کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اور خاص طور پر وقت بدل گیا ہے. وقت صرف تعلیم کا نہیں رہا، وقت اب خواب دیکھنے کا، خوابوں کو پورا کرنے کا. اور اس سب میں دیر از اے ویری امپورٹنٹ رول فار گرلز. جو چھوٹی بچیاں آج بھی آپ دیکھیں سب سے آگے ہمارے ملک کی چھوٹی بچیاں، پاکستان کی 51% آبادی چھوٹی بچیاں ہیں، بچے ہیں، عورت ہیں. اور یہی عورتیں جب ان کو آپ پراپر سپورٹ دیں گے، پراپر وہ دیں گے، وہی عرفہ کریم بنتی ہیں، جہاں آرا بنتی ہیں، منیبہ مزاری بنتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام ہم نے نہیں سنے لیکن پوری دنیا کو ان کے نام پتہ ہے. کیونکہ پاکستان میں اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. پاکستان میں توجہ لڑکوں کو پڑھائیں گے، ایک حد تک کریں گے. لڑکیاں جو کہ نیچرلی لائق پائی جاتی ہیں پاکستان میں، ان کو ایک حد تک پڑھا کر بس پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ادھر آگے گاؤں ہے، جڑا والا کے گاؤں میں ایک بچی نے پڑھ کے اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے پورے کے پورے گھر کی کمائی، اپنی پڑھائی، اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی اس ایک لیپ ٹاپ سے کام کر کر کے پوری کی ہے. تو آپ کی بچیاں بھی کر سکتی ہیں. بچیوں کو پورے کے پورے آپ اپنی سپورٹ دیں. جہاں پہ ان کو ضرورت ہے، جہاں پہ ان کی پڑھائی کی ضرورت ہے، جہاں پہ ڈٹ جائیں، لڑ پڑے. میرے خاندان میں مجھے ادھر سے اٹک سے باہر بھیجنے کے لیے، پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے میرے پیرنٹس کھڑے ہو سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. آپ بھی اپنی بچیوں کے لیے لڑ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. اور میری بس یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ کریں اور پوری کی پوری کوشش کریں. میں اختتام میں یہی کروں گا کہ میں نے اس وقت پاکستان سے بیٹھ کے پوری دنیا کی 100 سے زیادہ NGOs کو ٹریننگ دے چکا ہوں. میں اس وقت جو ہے پورے پاکستان کے ایک کافی بڑی کمپنی میں بیٹھ کر ادھر کا ڈیٹا دیکھ چکا ہوں، سب کچھ دیکھ چکا ہوں. دنیا کے ہر ایک پیشے میں، دنیا کی ہر ایک فیلڈ میں، دنیا کے ہر ایک اس میں اٹس ویمن ہو آر ٹیکنگ چارج. لڑکیاں ہیں جو آگے جا رہی ہیں، لڑکیاں ہیں جو دنیا بدل رہی ہیں. آپ لوگوں کا بھی اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر اگر بدلنی ہے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی پوری کی پوری توجہ دیں اور پوری کی پوری کوشش کریں کہ اپنے ہر بچے کے ساتھ والدین نے کھڑا ہونا ہے. اور وہی آواز جو کہ پیچھے سے جو وہی ہے نا کہ جو دروازہ ہے اسکول نے کھول دیا ہے، بچے نے کراس کرنا ہے، لیکن وہ جو پیچھے آواز ہے پیرنٹس کی آواز ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. اب وقت یہ ہے کہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ اگر بچوں کو ہم گائیڈ نہیں کریں گے تو بہت زیادہ میرا رویہ ہے، بچے جو ہیں اپنے راستہ کھو بیٹھیں گے، اپنے آپ کو گنوا دیں گے. تو پلیز دس از اے ریکویسٹ فرام یو اینڈ دس از جسٹ اے کال آف اٹینشن ایز ویل. آخر میں بس یہی ہے کہ میں سب کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
اگین میرے پیرنٹس بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ سب لوگ ہیں, میرے ٹیچرز ہیں کچھ, اور فیملی کے بھی کچھ لوگ ہیں, سب کو بہت شکریہ. اور بس یہ ہے کہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اپنے آپ کو خواب دیکھیں گے اور ان خوابوں کو پورا کرنے میں خود بھی محنت کریں گے, اپنے بچوں سے بھی محنت کریں گے اور ان کے اوپر بھی محنت کریں گے. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے. شکریہ.